سب سے پہلے تو ہم یہ رہنمائی لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا حیض نہیں رکتا نا تو وہ اپنے ایام پورے کرے، پھر اس کے بعد چاہے اس کو اس کی بیماری ہے تو وہ کیفیت باقی بھی رہے تب بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا۔ اچھا، اب اس چیز کو سمجھنے والی بات ہے کہ شیطان سے مراد ہم فوری طور پہ ابلیس کو لے لیتے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان جن ہوتا ہے جو جس کو اللہ نے قوت دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خون کی طرح انسان کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ اس عورت کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیتا ہے، جس سے اس کا وہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے۔ تو اس کا یہ وار اتنا کارگر ہوتا ہے کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے سالوں نماز نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہتے ہیں، مہینوں نماز نہیں پڑھتے، ہفتوں نماز نہیں پڑھتے کہ میں تو ناپاک ہوں۔ جبکہ جی ہاں، اب اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ رحم پر سب سے زیادہ اثر انداز شیاطین ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر وہ جب والدین کو یہ چاہیے کہ بچیوں کو کم از کم وہ چیک میں رکھیں، اگر ان کو دیکھتی رہیں کہ اگر بچیوں کو اچانک ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، وائٹ ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، تو وہ فوری طور پہ ان پر توجہ دیں، ان کی نمازوں میں کوتاہی نہ ہو، اذکار میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ ماؤں کو چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے حملہ کرتا ہی عورت کے رحم میں ہے، مرد کے معدے میں ہے۔ اچھا، ان دو چیزوں سے یہ ان کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پھر قوت یہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ جو جن شیطان ہوتا ہے جو اس پر یا مسلط کیا گیا ہے یا خود وہ ہو گیا ہے۔ نخون نہ بڑھنے دیں، بالوں کو کھلا نہ چھوڑیں۔ اگر بال اترے ہیں سنوارنے سے تو بالوں کو کاٹ کے پھینکیں۔ ثابت بال پر جادو ہوتا ہے، کٹے ہوئے بال پر جادو نہیں ہوتا۔ یہ جادو انسان بھی کرتا ہے، جن بھی کرتا ہے۔ وہ بال ہوتے ہیں برش سے نکالے کنگھی سے، اسی ہاں جی، ویسے بجا بنایا پھینک دیا، وہ تو پورے بال ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ بعض ایسے مریض بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ بجے کے بجے پیشاب کے راستے سے نکلتے ہیں۔ اچھا، ایسا جادو یہ کر دیتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اب ان سے بچنے کا بہترین جو سنت ہمیں طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ اپنے نخونوں کو کاٹو، بالوں کو ڈھانپ کے رکھو، اس سے آدھی اس سے موت ہو جاتی ہے اس کی، شیطان کی۔ اس سے راستہ نہیں ملے گا، اسے راستہ نہیں ملے گا، اس کو قوت نہیں ملے گی۔ وہ قوت لیتا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ جس کے ناخون بڑے ہوئے اور بال بکھرے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے وہ پاگل ہے، دیوانہ مجنون، دیوانہ۔ تو ہم نے وہ سٹائل اپنا لیا۔ اب سب ہاں جی، اب سب دیوانے، بالے بکھیرے ہوئے ہیں مردوں عورتوں نے، ہاں جی، وہ جیل چیل لگا کر بالوں کو اکڑا لیتے ہیں، ناخون بڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ادھر سے صفائی، ادھر سے اللہ، درمیان میں وہ کچھ اس طرح کے۔ آپ یقین جانے یورپ میں ہم دیکھتے تھے یہ جو بدتمیز قسم کے لڑکے ہوتے تھے نا، جو پرس چھیننے والے، یہ ان لڑکوں کی سٹائل ہے۔ اور ہم نے ان کا وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، ہم نے وہ کام شروع کر دیا۔ دوسری یہ بات کہ اگر ان کا جس سسٹم خراب ہو رہا ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ یہ ان کا روحانی مسئلہ ہے۔ یہ بیچاری بھاگی پھرتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس، پھر اس سے پھر ان کا یہ سارے معاملات، پھر جسم کا بھدھا ہو جانا، چہرے پہ دانے نکل آنے، بال آ جاتے ہیں، یہ سب شیطانی معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، اپنی حیا کا خیال رکھیں، اپنے جو ایام ہے اس میں بھی بننا سنورنا صحیح نہیں ہے۔ سب سے بڑا افیکٹ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جن دنوں میں ان کو شرعی ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں مائیں بہنیں ان کو کہتی ہیں لگا لیں آپ نا، نیل پالش لگا لیں، بھویں بنا لیں، یہ کر لیں۔ وہ تو اصل دن ہے شیاطین کے حملہ کرنے کے ان پر۔ ان دنوں میں آپ کو بہت احتیاط کرنی، پھر عموماً یہ صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں۔ سننے والے لاکھوں ہیں، مائیں سن رہی ہیں اس پروگرام کو، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں
یہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے. اپنے بچوں کے راستے میں کہیں ہم خود تو نہیں مسائل کھڑے کر رہے کہ جو مخصوص ایام ہے بیٹیوں کے بچیوں کے لیے ان دنوں میں ان کا بننا سنورنا یہ تو شیطان کے حملے کو کاری کرنے کے مترادف ہے. سلفی صاحب فرما رہے ہیں ان دنوں میں تو اس کی اتنی قوت ہوتی ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ سلفی صاحب عورتوں میں زیادہ کیوں یہ ہے؟ تو عورتوں میں زیادہ اس لیے یہ کہ اللہ نے ان کے اس ضعف کے دنوں میں جو کمزوری رکھی ہے پھر اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. حالانکہ صبح شام کے اذکار یہ ہماری مائیں بیٹیوں کو انہیں یام میں بھی کرنے ہیں. نماز کی تو چلے رخصت ہے لیکن سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. یعنی کہ اللہ کا نام. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو درود بھی میرے ایام ہوئے میں کیسے درود پڑھوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا نام سب سے بڑا پاک میں لے لوں، اللہ کی کلام نہ پڑھوں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ فلسفہ. یعنی کہ اللہ میں کہہ لوں، اللہ کہہ لیں تو پھر باقی تو سب کچھ بات میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، باقی تو سب کچھ بعد میں بات. ہاں جی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا. پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھویں بنانے والی جو بھویں بناتی ہے بنواتی ہے اس پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اب میں نہیں کہہ رہا، میں بانگ دعوت کہہ رہا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے. تحقیق کر لیں، علماء حضرات بھی ہوں سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سر پہ جوڑا بنانے والی، چہرے کو گدوانے والی، دانتوں کو چھدوانے والی، بھویں بنانے والی، بھویں بنوانے والی، یہ 10 نام لے کر آپ نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت. اللہ یہاں جوڑے کی اجازت ہے. اب رہنمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میں تو مرضی کر رہا ہوں اپنی. اچھا یہ ایسے لگتا ہے جیسے نامانوس باتیں اتنی دوری ہو چکی ہے. یہ تو نامانوس باتیں ہیں. یہ جس کے سامنے کرو وہ کہتے ہیں بھئی تم نے فالو کیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب جا کر یہ باتیں پتہ چلیں. تجھے تو راستے میں اس نے بریک کر دیا، راستے میں تو تیری تو لائن ہی کاٹ دی اس نے، نبی تک تو پہنچنے ہی نہیں دیا اس نے. تو رحمت العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے پاس ہی روک لیا. اب اس کے بعد بچیوں کا کم سمر نہ بن. ٹھیک ہے جب ضرورت ہو ان کے شوہروں کے لیے وہ بنے، لیکن عام لوگوں میں جانا بن صبر کے پھر اس کے بعد خوشبو لگا کے بازار میں نکلنا. بچیوں کا خاص طور پر خوشبو لگا کر عورت کا مطلق فرمایا. عورت کا جو عورت بازار میں خوشبو لگا کر نکلتی ہے، حدیث کے لفظ ہیں، میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں کائنات میں. انک لعلی خلق عظیم. اچھا وہ سب سے بڑے اخلاق والے بندے کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے. جب وہ گھر آئے تو وہ کیا کرے؟ وہ غسل کرے. حدیث میں ہے، پڑھ لیں. اب یہ کیوں ہے؟ وہ تمہیں دوزخ سے کھینچ رہے ہیں، وہ رحمت العالمین ہے، تمہیں ان چیزوں سے بچانے آئے ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے. بھویں بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ایک مرتبہ ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بازار کی بات ہے، یہاں عبداللہ بن مسعود ہے قصبہ، انہوں نے کہا کہ بھویں بنانے والی پر لعنت، بنانے والی پر، بنوانے والی پر لعنت، دانتوں کو چھدوانے والی پر لعنت، چہرے کو گدوانے والی پر لعنت، سر پہ نقلی بال لگانے والی پر لعنت، سر پہ جوڑا بنانے والی پر لعنت. یعنی کہ 10 انہوں نے خصلتیں گنوائیں. حاتم پاس ان کی بات سن رہی تو کہنے لگی اے عبداللہ میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. انہوں نے فرمایا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے منع ہو جائے. تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری بہن جو بھی ہے، جو بھی ایسا کام کرنی ہے، اس کی صورت چاہے خامد بھی کہے تو یہ بات نہیں، کیونکہ اس سے اللہ اس کے ساتھ تو اللہ رسول بڑے، خامد اس کا چھوٹا. جو بھویں بناتی ہیں یا بنواتی ہے دونوں پر لعنت ہے. اور بھویں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہ مجھے بدی لگتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین بنایا. اب جو بھویں بنا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے دیکھتی نہ ان سے کا لگتا پیا ہے.
پانی آیا دیکھ ہوں سونی میں بنی ہے. یہ اللہ کی تخلیق میں یہ اپنا کچھ اللہ جس کو پنجابی میں بولتے مجھے اس کی اردو نہیں آتی تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے لعنت فرمائی ہے. استغفر اللہ لا حول